بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ دوست جانتے ہیں کہ 2 دن پہلے یعنی 12 مئی 2021 کو چاند دیکھنے کے حوالے سے جو معاملہ شروع ہوا تھا، جو سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے آج بھی 2 دن کے بعد بھی، کہ رویت ہلال کمیٹی کی جانب سے رات تقریباً 11:30 بجے عید الفطر کا اعلان کیا گیا۔ جیسا کہ میڈیا میں یہ خبر عام تھی اور فواد چودھری صاحب اور رویت ہلال کمیٹی کے جو ممبر تھے وہ ان کی طرف سے بھی پہلے یہی اطلاعات تھیں کہ شاید اس بار 30 روزے ہوں گے، بلکہ شاید نہیں، کنفرم بھی تھا کہ اس بار 30 روزوں کے چانس زیادہ ہیں، کیونکہ چاند کی عمر اتنی نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر چاند 19 گھنٹے اور 40 منٹ اس کی عمر ہو تو تبھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن فواد چودھری صاحب کا کہنا تھا اور محکمہ موسمیات والے تھے، انہوں نے کہا کہ چاند کی عمر صرف 13 گھنٹے ہے، اس لیے یہ نظر نہیں آ سکتا۔ لیکن ان ایکسپیکٹڈ طور پر جب رات 11:30 بجے تو رویت ہلال کمیٹی کی جانب سے ایک عجیب فیصلہ سامنے آیا۔ کہنے کو تو یہ عجیب تھا اور لوگوں نے اس کے بارے میں بہت سی باتیں بھی بنائی کہ عید الفطر کا چاند نظر آ چکا ہے، اس لیے بروز جمعرات 13 مئی کو عید الفطر ادا کی جائے گی۔ اس معاملے کو لے کر لوگوں نے بہت سی چہم گوئیاں کی۔ اکثر لوگ یہ کہتے نظر آئے کہ یہ مسلمان آخری روزہ کھا گئے ہیں، روزے 30 تھے لیکن چاند نہ دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے عید کا اعلان کیا۔ اور انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ایک دو علماء کی طرف سے بھی یہی بات سامنے آئی۔ انہوں نے برملا طور پر لوگوں سے کہا کہ چاند بالکل نظر نہیں آیا تھا، شہادتیں جعلی تھی، اس لیے آپ روزے کی قضائی بھی دیں گے، اور جو دوست اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے وہ 1 دن کا اعتکاف جو ہے وہ بھی قضا کے طور پر پورا کریں گے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو کیا یہ بات سچ ہے کہ واقعی رویت ہلال کمیٹی نے یہ فیصلہ غلط کیا تھا؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے، ہمارے پاس کوئی جو ٹھوس شہادت ہے ایسی کہ ہم ان کے فیصلے کو غلط ثابت کر سکیں کہ واقعی رویت ہلال کمیٹی کی جانب سے یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے اور چاند بالکل نظر نہیں آیا؟ ایک طرف اگر ہم دیکھیں تو رویت ہلال کمیٹی ہے جو پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، ریاست ہے، اور ریاست کا حکم ماننا یا ان کا جو آرڈر دیا جاتا ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ چاند نظر نہیں آیا اور 22 کروڑ عوام کا جو روزہ ہے وہ رویت ہلال کمیٹی کھا گئی ہے یا ان کی طرف سے غلط فیصلہ کیا گیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو چاند دیکھنے کے لیے مختلف مکاتب فکر کے علماء جو ہیں وہ اس میں موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیوی اور محکمہ موسمیات کے جو دیگر عہدیداران ہیں وہ لوگ بھی ان کی جو موقع پر مدد کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کسی بھی صورتحال میں ان کی مدد کی ضرورت ہو تو وہ کر سکیں۔ تو جب چاند دیکھا جاتا ہے یا کوئی اعلان کیا جاتا ہے تو ان تمام مکاتب فکر اور جو باقی عہدیداران بیٹھے ہوتے ہیں ان کی طرف سے مشاورت کی جاتی ہے اور اس کے بعد ہی کوئی اعلان کیا جاتا ہے۔ تو ہم لوگ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ سارے لوگ بک گئے، سارے لوگ مل گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ روزہ کھایا گیا ہے اور عید کا جھوٹا اعلان کیا گیا ہے؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں رویت ہلال کمیٹی کے جو کارکن ہیں وہ کسی سے فون پر بات کر رہے تھے کہ چاند نظر نہیں آیا، شہادتیں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس ویڈیو کی اتھینٹسٹی کیا ہے اس کا بھی ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور ہم کس طرح رویت ہلال کمیٹی پر یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا؟ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا تو دوسری طرف ہمارے پاس بھی تو اتنا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے کہ ہم اس بات کی شہادت دے سکتے ہیں کہ کمیٹی نے جو غلط فیصلہ کیا ہے، چاند نظر نہیں آیا تھا لیکن انہیں جان بوجھ کر غلط فیصلہ کیا اور عید جو ہے وہ کروا دی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے کوئی واقعات ہوئے ہیں جب انہوں نے روزہ رکھ کر اس کے بعد افطار کیا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30واں روزہ تھا رمضان المبارک کا، روزہ رکھا ہوا تھا اور مدینے کے قریب سے قافلہ گزرا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا روزہ ہے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے اور وہ کل کی بات ہے۔ ظاہر سی بات ہے تب اتنے سورسز نہیں تھے، اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ فوراً یہ پیغام پہنچا جا سکے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے چاند دیکھا ہے اور ہم اس کی شہادت دیتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ روزہ افطار کر لو، چاند نظر آ چکا ہے، لیکن عید ہم کل ادا کریں گے کیونکہ عید ادا کرنے کا ٹائم جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ اس طرح ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ 2 عرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھ لو ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، کیا تم اس بات کی سچی گواہی دے سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم نے چاند دیکھا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے پر روزہ افطار کر لیا۔ تو دوستو ایسی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے اور یہ کہنا کہ روزہ کھا لیا گیا ہے
اور جو رویت ہلال کے میٹی کے تمام رکن ہیں وہ بک چکے ہیں، تو یہ میرے بھائی کہنا بالکل غلط ہے۔ ہمارے پاس کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے اس بات کی کہ چاند دیکھا گیا ہے یا نہیں دیکھا گیا۔ انہوں نے اعلان کیا تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ریاست کی طرف سے جو اعلان کیا گیا ہے ہم اس کے تابع ہیں۔ باقی جو ہے روزے کی قبولیت ہے، عید ہماری ہے، وہ انشاءاللہ بالکل قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر بھی دیں گے، لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی افواہیں نہ پھیلائیں۔ ہم جو ریاست کا قانون ہے اس کے تابع ہیں، جو اعلان وہ کرے گی، باقی غلط کرے گی صحیح کرے گی اس کی ذمہ دار وہ خود ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو جھوٹی کہانیاں ہیں یا ویسے ہی بلا وجہ کی جو باتیں ہیں وہ نہ کریں، جو ہمیں ریاست کی طرف سے جو اعلان کیا جاتا ہے ہم اس کے تابع ہیں اور اس کو قبول کرنے کے پابند ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں اور رمضان کا قیام کیا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول کرے اور ہمیں اجر عظیم عطا کرے۔ تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔